بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، 21 رمضان المبارک، خلیفہ چہارم، داماد رسول، شوہر بطول، حسنین کریمین کے بابا سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت پاک کا عظیم دن ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تاریخ اسلام کا وہ روشن باب ہے، وہ چمکتا دمکتا روشن ستارہ ہے کہ جس پر مسلمانان عالم کو ہمیشہ ناز ہے اور ناز رہے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ فاضلہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے شوہر پاک ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ عظیم خاندان اللہ نے عطا کیا۔ خود سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ولیوں کے امام ہیں۔ آپ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کے سسر پاک نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کے پہلے مفسر ہیں کہ جن کو یہ شرف ملا کہ آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے پہلے تفسیر لکھی تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس کے نام سے۔ آپ تشریف فرما تھے، کسی شخص نے سوال کیا کہ قرآن حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ جواب دیتے ہیں کہ میں نے الحمد کی الف سے لے کر فناس کی سین تک قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے، ایک ایک حرف کو پڑھا ہے، ایک ایک معانی اور مفاہیم کو میں نے پڑھا ہے اور اس پر غور و فکر اور تدبر کیا ہے۔ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار یا پانچ نہیں، قرآن کریم کی 300 آیات مقدسہ اللہ نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں اتاری ہے۔ اور ناظرین کرام، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کی 300 آیات مقدسہ، سوچنے والی بات ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی 300 آیات مقدسہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں اتاری ہیں۔ اور ان آیات مقدسہ میں سے ایک آیت آج میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ خالق کائنات فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیذکر فیہا اسمہ، کہ اس روئے زمین پر کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کو اللہ بلند کرتا ہے، جن گھروں کو اللہ بلند کرتا ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ خالق کائنات فرماتا ہے یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام ان گھروں سے اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب یہ آیت مقدسہ لے کر حاضر ہوئے تو مسلمانوں کے خلیفہ اول پیکر تاجدار صداقت، پیکر صدق و وفا
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف اور عرض کرتے آقا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے کہ جن گھروں کی تعریف اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر، افضل ترین گھروں میں سے ایک گھر علی کا بھی ہے۔ ناظرین کرام، سوچنے والی بات ہے، یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر میں علی رہتے ہیں، جس گھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رہتی ہیں، جس گھر میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما رہتے ہیں۔ اللہ ان گھروں کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، مکان کی عزت ہوتی ہے مکین سے۔ اگر اس مکان کی عزت اور عظمت کا یہ کمال ہے تو اس گھر میں رہنے والے مکینوں کی عزت اور عظمت کا کیا کمال ہوگا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور ناظرین کرام، مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ تاجدار صداقت، پیکر صدق و وفا، یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی خواب میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو، اسے ناظرین کرام کہا جاتا ہے صدیق۔ اور یہ صدیق حضرت ابو بکر کا جو لقب ہے، یہ میں نے نہیں دیا، یہ آپ نے نہیں دیا، یہ امت کے کسی بڑے سے بڑے عالم دین، کسی بڑے سے بڑے مفتی نے، کسی بڑے سے بڑے امام نے نہیں دیا، کسی تابعی نے، کسی غوث نے، کسی کتب نے، کسی ابدال نے، کسی اوتاد نے، کسی صحابی نے نہیں دیا۔ اور ناظرین کرام، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق خود خالق کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی خواب میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو بکر۔ اب پوری حدیث کس طرح ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا ابو بکر کو دیکھا اور عرض کرتی ہیں ابا جان کانا یکسر النظر الی وجہ علی، میں نے بڑا غور کیا ہے کہ جب علی آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ علی کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتے ہو، بڑے پیار سے دیکھتے ہو، بڑی عقیدت سے دیکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی عائشہ، فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طیب و طاہر پاک زبان سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ناظرین کرام، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ تو زمانہ نبوی کی بات ہے نا، کہ علی کے چہرے کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب ایک زمانہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ علی دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ ہاں علی ظاہراً دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن علی سے پیار اور محبت کرنے والے تو ہوں گے نا۔ تو اگر ان کے دل میں علی کی محبت آئے تو پھر وہ کیا کریں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس مسئلے کا بھی حل بتا دیا، فرمایا ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ اور ناظرین کرام، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ کی ولادت کعبہ میں ہوتی ہے اور شہادت آپ کی مسجد میں ہوتی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ کسے را میسر نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ اس روئے زمین پر یہ مقام اور مرتبہ کسی کو میسر نہیں ہوا کہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہو اور مسجد میں شہادت ہوئی ہو۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ذہن میں رکھیے گا، غدیر کے موقع پر صحابہ کا جمع غفیر ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس فرمان کے بعد
سب سے پہلے جس عظیم ہستی نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اس عظیم سعادت پر مبارکباد پیش کی، اس ہستی کا نامی اسم گرامی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے سب سے پہلے حضرت مولا علی کو مبارکباد پیش کی کہ آقا کریم علیہ السلام کی پاک زبان سے میں نے بھی یہ سنا ہے، اور علی آج کے بعد تو آپ ہمارے بھی مولا ہو۔ ناظرین کرام دیکھیے کہ اہل بیت اور صحابہ میں محبت اور پیار کا عالم کیا تھا، ان کے اندر اللہ نے محبت کتنی رکھی تھی، اور محبت کیوں نہ ہو جب قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے نبی کے صحابہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں پر رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اور ناظرین کرام حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو اگر تھوڑا سا ہم اور آگے لے کے چلے نا تو کوفے کا منبر تھا، تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ تو کسی سائل نے سوال کیا تھا، علی حل رأیت ربک، کیا کبھی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خاموش ہو گئے۔ اس سائل نے پھر سوال یہی رپیٹ کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری بار جب یہ سوال کیا تو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ میرا راز تھا، اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ سائل نے کہا نہیں جناب، آپ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، اب میرے سوال کا جواب بھی تو دو نا۔ تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ناظرین کرام جواب سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، سورہ پاک پڑھتا ہوں، رکوع میں چلا جاتا ہوں، رکوع سے اٹھ کے جب سر سجدے میں رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام یہ لفظ غور طلب ہے کہ سجدہ نماز میں سب سے افضل ترین رکن ہے کہ بندہ سب کچھ رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں سر سجدے میں رکھتا ہوں تو سجدے سے جب سر اٹھاتا ہوں پہلے سجدے سے تو علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک علی اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ کیا مقام ہے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور اہل بیت اطہار کے یہ عظیم چشم و چراغ ہیں، عظیم چشم و چراغ کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کی محبت تم سب پہ فرض ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔